3 صحابہ کا تذکرہ کہ جن کی توبہ قبول ہوئی اور جن کی توبہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل کی۔ ان میں سے ایک صحابی کعب بن مالک اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ تمام صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم ہوا۔ میں سستی اور کالی کی وجہ سے، کیونکہ میرے پاس اس وقت دو سواری موجود تھی، اور میں نے یہ سوچا کہ آج نہیں میں کل چلا جاؤں گا، دوسرے دن سوچا نہیں آج نہیں میں پھر کل چلا جاؤں گا۔ اسی سستی اور کالی کے دوران وہ قافلہ نکل گیا۔ میں نے سوچا میرے پاس تو سواری موجود ہے، میں جا کر قافلے کو پکڑ لوں گا، لیکن قافلہ نکل گیا اور میں سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے، پھر وہ بیٹھ گئے۔ اس غزوے میں تقریباً لگ بھگ 80 لوگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ سارے لوگ باری باری نبی علیہ السلام کے پاس آتے گئے اور اپنے اپنے عذر بیان کرتے گئے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ذات ہوتی تو شاید میں بھی کوئی بہانہ کر دیتا، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے میری یہ جرأت نہیں ہوئی کہ میں کوئی جھوٹ بول دوں، اور اگر میں فی الوقت جھوٹ بول بھی دیتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً میرا جھوٹ کھول کے رکھ دیتے۔ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی اور کالی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس شخص نے درست کہا۔ پھر مجھے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ اور انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ میں واپس اپنے قبیلے کے لوگوں میں بیٹھا۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تم کتنے پاگل ہو، تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں کر دیا، تم نے کوئی عذر کیوں نہیں تراش لیا؟ اور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہوا، ہاں مجھے بھی کوئی بہانہ تراش لینا چاہیے تھا۔ اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ 2 اور صحابہ نے بھی کوئی عذر تراشے بغیر اپنی غلطی کو مان لیا ہے، مراد بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ الگ ہو جاؤ۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ قبیلے والوں نے سلام دعا کرنا چھوڑ دی، صحابہ کرام دیکھتے منہ پھیر لیتے، ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ ہمیں ہمارا چہرہ دیکھ کے رخ دوسری طرف کر لیتے۔ اس پریشانی اور تکلیف کے اندر کافی دن گزرے۔ پھر 40 دن گزرے تو ایک دن ایک شخص آیا، اس شخص نے کہا کعب بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں طلاق نہیں دو، تم الگ ہو جاؤ۔ اور بیوی کو میں نے کہا کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے میکے چلی جاؤ۔ تو پھر کافی دن گزر گئے اسی کیفیت کے اندر، میں اپنی جان سے بیزار ہوا بیٹھا تھا، اور اس مایوسی کے عالم میں کہ اب تو میرا کوئی گزارا نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی نہیں اور اللہ کے ہاں بھی نہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے مسجد جاتا، میں آنکھیں چرا کر نبی علیہ السلام کو دیکھتا کہ کیا وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کا میری طرف دیکھنا کیسا ہے، لیکن جب تک میں نماز پڑھتا رہتا وہ مجھے دیکھتے، اور جب میں نماز پڑھ کے ان کی طرف دیکھتا وہ منہ پھیر لیتے۔ اسی کیفیت کے اندر ایک دن غسان کے بادشاہ کا ایک شخص خط لے کے آیا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم بڑے قابل عزت ہو، تمہارے ساتھ تمہارے صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، تمہیں بے عزت کیا ہے، تم ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تمہاری عزت کریں گے، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے سوچا یہ نئی بلا میرے سر آ گئی، میں نے خط وہ آگ میں جھونک دیا، اس کو جلا دیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ 50ویں دن میں گھر کی چھت پہ لیٹا بیزار ہو رہا تھا، اپنی جان سے بھی اس دنیا سے بھی، پریشانی کے عالم میں تھا کہ دنیا کی زندگی بھی میرے لیے تنگ ہو گئی، کل قیامت بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں اس شدید مایوسی کے اندر تھا۔ ایک پکارنے والے نے پکار دی، کعب بن مالک مبارک ہو، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، میری بخشش ہو گئی۔ میں فوری سجدے میں گر گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں صحابہ کی بڑی تعداد دوڑے چلے آ رہے ہیں اور مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں سیدھا اٹھا اور مسجد نبی چلا گیا، نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارکباد دی اور مجھے کہا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین یہ دن ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ بخشش اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اور پھر یہ آیات پڑھی، میں بہت خوش ہوا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اپنے لیے رکھ دو، تو پھر میں نے خیبر کا حصہ رکھ کے باقی سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور پھر اللہ سے عہد کیا کہ اللہ تو نے میری توبہ قبول کی ہے اور میں ساری زندگی اس راست بازی پہ قائم رہوں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کعب بن مالک بہت ضعیف العمر ہو گئے، بڑی لمبی عمر پائی، اور جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے، نابینا ہو چکے تھے، اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ کی گلی میں گھومتے اور یہ قصہ سناتے۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تذکرہ کیا اور میری توبہ کی قبولیت کی سند دی۔
اور میں آج تک اس پہ قائم ہوں۔ اللہ رب العزت انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی توبہ کرے، کوئی میری طرف پلٹ کے آ جائے، لیکن انسان ہے کہ اس کی طرف پلٹتا ہی نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان تینوں کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، زمین اپنی فراغت کے باوجود ان پہ تنگ ہونے لگی، ان کو اپنی زندگیاں بوجھ محسوس ہونے لگی، انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو، خالص اور سچی توبہ۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ خالص اور سچی توبہ۔ بندہ توبہ کرنے کے بعد واپس گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبۃ نصوح کی تعریف کرتے ہیں کہ ایسی توبہ کہ انسان دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ جا سکے، جیسے دودھ ماں کے سینے سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں جا سکتا، ایسے واپس انسان گناہوں کی طرف نہ پلٹے، اسے توبۃ نصوح کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ گناہ بھی کر لیے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف آنے کے لیے اٹھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف چل کے آتی ہے، وہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نوع انسان خطا کار ہیں، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ خطا کرتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ کا شمار بدترین خطا کاروں میں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو خشیت الہی میں آنکھوں سے ٹپکا ہو، آنسو کی صورت میں ٹپکا ہو، اللہ کے خوف میں ٹپکا ہو، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے انسان کے جسم سے خون کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت مومنین کی صفات گنواتے ہیں، اور سب سے پہلی صفت جس کا تذکرہ ہوا التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کرنے والوں کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت سجدہ کرنے والے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں کا تذکرہ بعد میں ہوا اور توبہ کرنے والوں کا تذکرہ پہلے ہوا۔ بعض مفسرین کرام نے توبہ اور استغفار کے اندر بھی فرق کیا ہے۔ استغفار تب ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، اس میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس پہ معافی مانگ لیں، لیکن توبہ تب ہے جب آپ صرف معافی نہ مانگیں، صرف شرمندہ ہی نہ ہوں، بلکہ واپس گناہوں کی طرف پلٹنے کا خیال نہ ہو اور آپ نیکی کی طرف پلٹ جائیں۔ توبہ کا مطلب ہی پلٹ جانا ہے، توبہ کا مطلب ہی باز آ جانا ہے، توبہ کا مطلب ہی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جانا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا دروازہ روز قیامت تک اور نزع کی کیفیت تک کھلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شخص کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتا چلا جائے اور جب اس کی جان کنی کا وقت آ جائے، جب اس کی نزع کی کیفیت کا وقت آ جائے، جب اس کی موت آ جائے تو وہ کہے میں نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ اس کی جان کنی کا وقت نہ آ جائے۔ جب جان کنی کا وقت آ جائے تو اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس لیے بار بار توبہ کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے بار بار یہ تلقین کی گئی کہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو توبہ نہیں کرتے ان کو ظالم کہا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو توبہ نہ کریں تو صرف وہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم لوگوں میں شمار ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم توبہ کر سکیں، اور اس خاص موقع پہ جب اللہ کی آزمائش پوری انسانیت کے اوپر ہے، توبہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں بچا سکے۔ اس کرونا وائرس سے بچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کو ہم صرف توبہ ہی کے ذریعے راضی کر سکتے ہیں۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں کی فہرست مرتب کرے اور ایک ایک گناہ پہ اللہ سے معافی مانگے، اور پھر یہ عہد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخش کہ میں ان گناہوں سے بچا رہوں، میں نیکیوں کے راستے پہ چلتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بخشے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آزمائشوں، بیماریوں اور مشکلوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو رحم فرمائے اور اس عالمی وبا سے انسانیت کو چھٹکارے دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔